السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بٹ کوئن کے حوالے سے، اس کی تھوڑی ہسٹری کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ہر سال گوگل کی ٹاپ لسٹ میں رہنے والا ورڈ بٹ کوئن، اور ایسا کیا وجہ ہے کہ یہ بٹ کوئن سب سے زیادہ سرچ ہوتا ہے، اور یہ بٹ کوئن کیا ہے؟ تو بنا کسی ٹیکنیکل ورڈ کے اور کمپلیٹڈ ورڈ کے استعمال کیے بغیر اسے سمپل طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آل اوور دی ورلڈ آپ کو کوئی پیسہ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کوئی بھی پیسہ دیتا ہے کہ آپ اس کے بدلے میں اس کو کوئی ویلیو بنا کے دو۔ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو پیسہ ملتا ہے۔ آفس میں بھی آپ کو سیلری تبھی ملتی ہے جب آپ کام کرتے ہیں۔ ایک دکاندار کو بھی پیسہ تبھی ملتا ہے جب گاہک کو اس کا سامان ملتا ہے۔ ایک حساب سے منی از اکول ٹو ویلیو ہوتا ہے۔ مان لیں کہ آپ کے پاس 1 kg آم ہے اور اب خریدنے کے لیے سب کے پاس 1000 روپے ہے، تو آم اس کو ملے گا جس کے پاس 1000 سے زیادہ کے پیسے ہوں گے۔ آٹومیٹک آم کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اگر گورنمنٹ پیسہ چھاپے تو سب کے پرابلم سولو نہیں ہوں گے، اس سے صرف قیمت بڑھ جائے گی۔ پرابلم سولو تبھی ہوگی جب ریسورسز پورے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ پیپر منی ڈیجیٹل منی میں کنورٹ ہونے لگی، لیکن ڈیجیٹل منی میں سب سے زیادہ چیلنجنگ یہ تھی کہ ٹرانزیکشن کا ٹریک رکھنا۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹے ہیں تو دوسرے کے اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں اور آپ کے اکاؤنٹ سے کٹیں ہی نہ۔ تو ان سب چیزوں کا ٹریک رکھنے کے لیے سینٹرلائز بینکنگ سسٹم بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بینک ایک سینٹرلائز سسٹم بنا کر ٹرانزیکشن ریکارڈ مینٹین کرتا ہے اور میک شور کر رہا ہے کہ ٹرانزیکشن سکسیسفل ہوا ہے۔ اس کا ایک الٹرنیٹیو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بٹ کوئن کے تھرو اس لیے کیونکہ بٹ کوئن سے بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ ویسے تو کئی سارے کرپٹو کرنسیز مارکیٹ میں آ گئی ہیں، لیکن آج ہم صرف بٹ کوئن کے بارے میں بات کریں گے۔ بٹ کوئن ایک ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی ہے۔ جب آپ ایک بٹ کوئن خریدتے ہیں تو آپ ایک بٹ کوئن ایڈریس خریدتے ہیں۔ اس کے تھرو آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں دوسرے اسپیسیفک ایڈریس پہ۔ بٹ کوئن ایک آٹومیٹک اسٹرکچر ہے جس کے لیے آپ کو کوئی پروگرامنگ نہیں کرنی پڑتی۔ اس کے الگورتھم بھی آٹو رن پہ ہی چلتی ہے، لیکن الگورتھم رن کرنے کے لیے بھی ایک سسٹم اور کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اور اتنے بڑے لیول پر ہزاروں کمپیوٹرز کی ضرورت پڑے گی، اور ان ہزاروں کمپیوٹر کو مینٹین کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر تھرڈ پارٹی انوالو ہوگی تو بات گھوم پھر کر وہی بینک والے اسٹرکچر پر آ جائے گی۔ سارا کنٹرول ایک تھرڈ پارٹی کے پاس چلا جائے گا، اور اس کا اوائڈ کرنے کے لیے بٹ کوئن مائننگ کا کنسیپٹ آیا۔ اس میں لوگ اپنے کمپیوٹرز لگا کر بٹ کوئن کا الگورتھم رن کرتے ہیں، اور ٹرانزیکشن مکمل ہوتی ہے تو بدلے میں کچھ بٹ کوئن ریوارڈ میں ملتے ہیں۔ کیونکہ یہ سارا سسٹم ایک ڈسٹربیوٹیڈ اور بلاک چین کے فارم میں ہے، تو اس میں کسی ایک انسٹیٹیوٹ یا انٹائٹل کے پاس پاور جانا یا پھر ہیک ہونا، یہ سارے پرابلمس کو سولو ہو جاتی ہے۔ اگر بٹ کوئن مائنر ایسے ہی بٹ کوئن جنریٹ کرتے رہیں تو بات گھوم پھر کر وہی عام والی مثال کے اوپر
پہنچ جاتی ہے، جو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا۔ مہنگائی بڑھ جائے گی، اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے آلریڈی یہ کنفرم ہے کہ ٹوٹل جو ہے نا بٹ کوئن 21 ملین ہے، اس سے زیادہ بٹ کوئن جنریٹ نہیں ہو سکتے۔ بٹ کوئن مائنرز کو کتنے بٹ کوئن ریوارڈ میں ملے گی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ بٹ کوئن میں مائننگ کر رہے ہیں۔ 2009 میں آپ ایک بٹ کوئن اگر 2 سے 3 دن میں جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ اب بدل چکا ہے، اور اس حساب سے اگر آج کی ڈیٹ میں آپ کو ایک بٹ کوئن جنریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 150 سال سے زیادہ کا وقت لگے گا۔ یہ بٹ کوئن کی ہسٹری تھی، اور ایک بٹ کوئن $3 سے سٹارٹ ہوئی اور آج آپ کے سامنے 70,000 پلس میں چل رہا ہے۔ تو یہ اپس ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، اور ہر سیکنڈ میں اس کی قیمت چینج ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا بٹ کوئن کے حساب سے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، کومنٹ کیجیے گا۔ باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور کوشش کریں گے کہ ہم بٹ کوئن کو مزید گہرائی سے جانیں، پہچانیں، اور اس ڈی سینٹرلائز کرنسی کے بارے میں اور بھی گہرائی سے اس کو سیکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔